اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 3 طلباء کے محرکات، اور سوال نمبر آج ہم پڑھیں گے 2۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، محرکات کی مختلف اقسام کون سی ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ نیز محرکات سے متعلق بنیادی تصورات، مثلا اندرونی محرکات اور بیرونی محرکات کا جائزہ لیجیے۔ آپ تعلیم میں ان محرکات کا اطلاق کیسے کریں گے؟ جواب، محرک کی اقسام۔ عام طور پر محرکات کی مندرجہ ذیل 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے ابتدائی یا پرائمری محرکات، نمبر 2 ثانوی یا سیکنڈری محرکات۔ نمبر 1 ہے ابتدائی محرکات۔ ابتدائی محرکات کو بعض ماہرین فطری محرکات کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق فرد اور معاشرے سے ہوتا ہے۔ ان محرکات میں بھوک، پیاس، درد سے نجات، نیند، سکون، جنسی خواہشات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ محرکات ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں اور جسم کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ محرکات نفسیاتی اور حیاتیاتی دونوں ضروریات کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسا کہ بھوک، پیاس، کام کی تھکاوٹ کے بعد آرام، آرام کے بعد کام میں جت جانا، متعدد گھنٹے بغیر سوئے گزارنے کے بعد نیند کی ضرورت، جسم سے فضلات کا اخراج، مثلا پیشاب، پسینہ وغیرہ۔ جنسی خواہشات کی تسکین، طوفان، بارش، سردی، گرمی، آگ اور دیگر خطرات سے بچاؤ کی ضرورت۔ نمبر 2 ثانوی محرکات۔ ثانوی محرکات انسان میں پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتے۔ انسان اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ثانوی محرکات، مثلا پیار و محبت اور قربت کی ضرورت، تحفظ کی ضرورت، معاشرے میں مقام اور مقبولیت وغیرہ سے مستفید ہوتا ہے۔ توانائی کے محرکات اور کامیابی کے محرکات اس کی عام مثالیں ہیں۔ یہ محرکات انسان کی ضروریات، انسانی رویے اور مطلوبہ اہداف تک رہنمائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تاہم یہ محرکات سماجی اور حیاتیاتی ضروریات کو جنم دیتے ہیں، جیسا کہ آزادی اور خود مختاری کی ضرورت، تحفظ سے وابستہ ضروریات کی حاجت، کامیابی سے متعلق ضروریات، شفقت سے وابستہ ضروریات، معاشرے میں عزت و مرتبہ اور مقبولیت عام حاصل کرنے کی ضرورت، دوست بننے یا رہنمائی کرنے کی ضرورت، طاقتور اور سماجی طور پر بااثر بننے کی ضرورت، خودی کے اظہار اور اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت۔ ہر شخص کی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کو محرکات بھی کہا جا سکتا ہے۔ تربیتی عمل میں تحریک کی حیثیت بائنہ ایسی ہے جیسے کہ انسانی جسم میں دل کی ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر مقام پر انسان کو تحریک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں استاد ایسا ماحول تشکیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ طلباء کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے اور تحریک دینے، تعلیم و تربیت کے عمل میں تحریک کی اہمیت کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ماہر نفسیان محرکات کی درجہ بندی مندرجہ ذیل طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1 مثبت محرک۔ یہ کسی عمل کا مثبت رد عمل ظاہر کرتی ہے جو کسی فرد کے لیے کوئی کام سر انجام دینے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہو۔ نمبر 2 ہے منفی محرک۔ یہ کسی ٹاسک یا مقصد کے حصول کے لیے خوف، پریشانی اور ایسے ہی دوسرے منفی جذبات سے تقویت پاتی ہے۔ مثبت اور منفی ترغیب میں جبر، خواہش، خوف کے اثرات شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مثبت یا منفی قوتیں ہو سکتی ہیں جو ایکچویٹر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسمانی طور پر زخمی ہو جانے کا خوف منفی قوت، حفاظتی سامان کے استعمال کی ترغیب پیدا کر سکتا ہے مثبت قوت۔ نمبر 3 بیرونی محرک۔ تحریک، حوصلہ افزائی ان عناصر سے متعلق ہوتی ہے جو کسی رویے کو متحرک کرتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں۔ اساتذہ اپنے طلباء میں علمی تحریک پیدا کرنے یا انہیں ایک خاص طریقے سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کی بیرونی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی کی سب سے طاقتور قسم ہے۔ یہ تب عمل کرتی ہے جب کسی فرد میں کسی نتیجے کے ذریعے تحریک پیدا کی جائے جو کہ بیرونی ہو اور کسی نہ کسی طرح اس سرگرمی سے تعلق رکھتا ہو جس میں وہ فرد سرگرم علم ہو۔ دوسرے الفاظ میں سرگرم عمل ہو۔ دوسرے الفاظ میں بیرونی حوصلہ افزائی ان انعامات سے متعلق ہوتی ہے جو سرگرمی سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ سرگرمی کا ایک تسلسل ہوتے ہیں۔ مورس اور میسٹو 2002 عیسوی۔ یہ تحریک بیرونی انعامات یا لالچ سے ابھرتی ہے، مثلا کھانا، تعریف، فری ٹائم، پیسہ اور کسی سرگرمی کی سمت میں رہنمائی کرنے والے نکات۔ یہ تمام بیرونی ترغیبات ہیں کیونکہ یہ فرد اور ٹاسک سے علیحدہ ہیں۔ مثال، ایک بچہ کام کاج سے جی چرا سکتا ہے کیونکہ وہ اسے انجوائے کرتا ہے، لیکن کوئی الاؤنس حاصل کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ وہ طلبہ جن کی کسی امتحان میں بیرونی طور پر حوصلہ افزائی کی جائے اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں۔ بیرونی حوصلہ افزائی وہ حوصلہ افزائی ہے جو کسی فرد کو بیرونی ماحول سے ملتی ہے۔ تحریک مہیا کرنے والے عناصر بیرونی ہوتے ہیں یا باہر کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا پیسہ یا گریڈز وغیرہ جیسے انعامات۔ یہ انعامات اطمینان اور خوشی فراہم کرتے ہیں جو بذات خود ٹاسک سے نہیں ملتی۔
ایک فرد جیسے بیرونی طور پر حوصلہ افزائی فراہم کی گئی ہے اس متوقع خوشی کے لیے جو اسے انعام سے حاصل ہوگی اس ٹاسک کی تکمیل کے لیے کام کرے گا جس میں اسے بہت کم دلچسپی ہوگی۔ انعام بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک مسکراتا چہرہ، اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ شہرت یا قسمت۔ مثال کے طور پر ایک فرد جو ریاضی کو ناپسند کرتا ہے بیرونی حوصلہ افزائی کے ذریعے کوئی انعام حاصل کرنے کے لیے کسی سوال کو حل کرنے کے لیے محنت کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کی صورت میں انعام کسی اسائنمنٹ یا کلاس میں ایک اچھا گریڈ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کام کی تکمیل یا کام سے خوشی محسوس نہ کرے تو بیرونی حوصلہ افزائی بے اثر ہوتی ہے۔ یہ تب مؤثر ہوتی ہے جب کسی بیرونی انعام سے حاصل ہونے والی خوشی ایک مسلسل حوصلہ افزائی فراہم کرنے والے عنصر کے طور پر کام کرے، خواہ مطلوبہ ٹاسک بہت کم دلچسپ ہو یا نہ ہو۔ وہ طالب علم جسے بیرونی طور پر حوصلہ افزائی فراہم کی گئی ہو سکتا ہے کہ کسی اسائنمنٹ کو ناپسند کرے، اس میں اکتاہٹ محسوس کرے یا اسے مضمون میں دلچسپی نہ ہو، لیکن ایک اچھا گریڈ حاصل کرنے کا امکان اسے تفویض کردہ کام کے لیے بہترین کوشش کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے اندرونی محرکات۔ تحریک اندرونی عناصر سے جنم لیتی ہے جیسا کہ بچے کا قدرتی تجسس، اشد ضرورت، اعتماد اور کسی کام کو کرنے کے دوران حاصل ہونے والا اطمینان۔ کسی سرگرمی میں اندرونی تحریک کی وجہ سے مصروف لوگ بہت انہماک اور جانساری سے کام کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ تحریک بذات خود سرگرمی سے ملتی ہے نہ کہ کسی سرگرمی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مقصد سے۔ تعلیمی میدان میں ہر سطح ہر اندرونی حوصلہ افزائی ایک حتمی مقصد مانی جاتی ہے۔ مثال، بچے کسی انعام کے لیے کھیل نہیں کھیلتے بلکہ اس خوشی کے لیے جو انہیں کھیل سے حاصل ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر متحرک ایک طالب علم ٹیسٹ کے لیے محنت کر سکتا ہے کیونکہ اسے نصابی مواد میں دلچسپی ہے۔ اندرونی حوصلہ افزائی وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو کسی کام میں دلچسپی یا لطف کے بغیر کے سبب پیدا ہوتی ہے اور کسی بیرونی پریشر پر انحصار کرنے کی بجائے فرد کے اندر موجود ہوتی ہے۔ 1970 عیسوی کے آغاز سے ہی اندرونی حوصلہ افزائی پر بہت سے معاشرتی اور تعلیمی ماہرین نفسیات نے تحقیق کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ طلباء کی اعلیٰ تعلیمی کامیابی اور اطمینان سے تعلق رکھتی ہے۔ اندرونی حوصلہ افزائی کی وضاحت فرٹز ہیڈر کی ایٹریبیوٹ تھیوری، سیلف ایفیشنسی پر بینڈورا کے کام اور ڈیسی اور ریان کی ادراکی ایویلیوشن تھیوری کے پس منظر میں بیان کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل اقدامات طلباء کو ممکنہ طور پر اندرونی حوصلہ افزائی فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی نتائج کو ان اندرونی عناصر سے منسلک کریں جو ان کے اپنے دائرہ اختیار میں آ سکیں۔ مثلاً وہ کوشش جو نہ وہ صرف کرتے ہیں۔ نمبر 2، یقین دلائیں کہ وہ مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر طور پر عمل کر سکتے ہیں، نتائج کا انحصار قسمت پر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وہ مضمون میں مہارت حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ کہ رٹے کے ذریعے اچھے گریڈ حاصل کرنے پر۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے مزید سوالات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔